الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد۔ آج جن آیات کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے اس کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے سے ہو رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو قرآن کریم ایک مثالی اور آئیڈیل شخصیت بنا کر کے پیش کر رہا ہے، اور قرآن کریم نے ابراہیم علیہ السلام کے طرز زندگی کو اتنا پسند فرمایا ہے کہ ساری انسانیت کو، امت مسلمہ کو، حتیٰ کہ انبیاء علیہم السلام کو بھی ان کی اقتداء اور ان کی اتباع کی تلقین فرمائی ہے۔ خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمایا ہے، قل صدق اللہ فاتبع ملت ابراہیم حنیفا، آپ ابراہیم علیہ السلام کی طرز زندگی کو اختیار کیجئے اور اسے اپنائیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی خوبی کیا تھی؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ خوبی ہے کہ وہ امتحانات اور آزمائشوں کے اندر پوری زندگی کے اندر پورے اترے ہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو مختلف آزمائشوں میں مبتلا کیا، ابراہیم علیہ السلام ان میں کامیاب و کامران رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں میں کبھی قوم سے مقابلہ ہوا، کبھی خاندان کا مسئلہ سامنے آیا، کبھی حکومت وقت کا مسئلہ سامنے آیا، کبھی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا، ملک چھوڑنا پڑا، ہجرت کرنی پڑی، اپنے معصوم بچے اور بیوی کو اپنے آپ سے جدا کر کے الگ تھلگ جنگل بیابان میں لے جا کر کے چھوڑنا پڑا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی اپنی پیشانی پر کوئی بل نہیں پیدا ہونے دیا، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو سر تسلیم خم کرتے ہوئے پورا کیا ہے۔ اسی کو قرآن کریم نے بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی کامیابیاں اس بات کا اعلان ہے کہ وہ اپنے امتحان کے اندر کامیاب و کامران ہیں، اور اس بنا پر اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو انسانیت کی امامت پر فائز کر دیا جائے۔ انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں تمہیں دنیا کا امام بنا رہا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ، امامت تو میری زندگی تک ختم نہیں ہونی چاہیے، یہ تو رہتی دنیا تک یہ منصب برقرار رہنا چاہیے، لہذا میری اولاد کے اندر بھی یہ سلسلہ جاری فرما دے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ضابطہ بیان فرما دیا کہ نسلی اور خونی اولاد نہیں، بلکہ آپ کی جو روحانی اولاد ہے اس میں جو لوگ آپ کے طرز زندگی کو اپنائیں گے انہیں امامت کے منصب کا اہل سمجھا جائے گا۔ قال لا ينال عهد الظالمین، قرآن کریم نے یہ کہا ہے کہ ظالموں کو تو امامت کے منصب پر فائز نہیں کیا جا سکتا، البتہ آپ کی روحانی اولاد نے آپ کی اتباع کرنے والے امامت کے منصب پر فائز ہوں گے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے کارناموں کا قرآن کریم تفصیل سے ذکر کر رہا ہے، جن میں سب سے بڑا کارنامہ ابراہیم علیہ السلام کا انسانیت کی وحدت کے لیے خانہ کعبہ کو بطور مرکز کے تعمیر کرنا، کہ اس خانہ کعبہ پر پوری انسانیت کو جمع کیا جا سکتا ہے، اللہ اس کا ذکر فرما رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے نشانات وہاں پر موجود ہیں۔ مقام ابراہیم وہاں پر موجود ہے، وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، اور وہ پتھر معجزانہ طریقے پر اوپر اور نیچے ہو رہا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے کوئی پریشانی نہیں تھی خانہ کعبہ کی تعمیر کو بلند کرنے کے اندر۔ اسے اللہ نے مقام ابراہیم کا نام دیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھ کر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنی یکجہتی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں کہ انہوں نے مکہ مکرمہ کے لیے دعا مانگی ہے برکتوں کی، اور مکہ مکرمہ کے لیے دعا مانگی ہے وہاں رہنے والوں کے لیے کہ اللہ رب العزت انہیں برکتیں نصیب فرما دے۔ اللہ فرماتے ہیں جو ان میں ایمان والے ہوں گے اور آخرت پر یقین رکھنے والے ہوں گے، ایسے لوگوں کو اللہ ضرور ان کی زندگیوں میں برکتیں نصیب فرمائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی اس خوبی کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ تعمیر کعبہ اتنا بڑا کام تھا، لیکن اتنے بڑے کارنامے کو سر انجام دینے کے باوجود بھی ابراہیم علیہ السلام کی صورتحال یہ کہ کوئی تکبر نہیں، کوئی بڑائی نہیں ہے، بلکہ عجز و انکساری کے ساتھ اللہ سے درخواست کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب تو قبول فرما لے، تو بڑا ہی سننے والا اور بڑا ہی جاننے والا ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کے بعد جس طرح اللہ ہر نبی کو دعا کا موقع دیا کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو بھی ان کی محنتوں کا ثمرہ دینے کے لیے دعا کا موقع عطا فرمایا کہ ابراہیم
مانگیے کیا مانگنا ہے آپ نے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا مانگا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے یہ مانگا کہ مولا ایسا نبی پیدا فرما دے جو کائنات کا معلم بن کر کے سامنے آئے، اور ایسی امت تیار کر دے جو تیری فرما بردار بن کر کے زندگی گزارنے والی ہو۔ گویا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی صفات کو منتقل کرنے کے لیے پوری امت کا اللہ سے مطالبہ کر دیا، اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرما کر حضور علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور امت مسلمہ کو اس دنیا کی دھرتی پر اللہ نے قائم فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے ابا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں مبعوث کیا گیا ہوں۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی وہی دعا ہے جو کہ انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تکمیل کے بعد اللہ سے مانگی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے نبی کا فرض منصبی بھی بیان کر دیا کہ نبی کی ذمہ داریاں کیا ہوں گی۔ آپ کی ذمہ داریاں یہ ہوں گی کہ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم، کہ نبی مسلمانوں کو قرآن پڑھ کر کے سنائے گا، اور دوسرا کام یہ ہوگا کہ قرآن و حدیث کی تعلیم انہیں دے گا اور ان کی تربیت فرمائے گا۔ اور پھر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا طرز زندگی وہ مثالی اور معیاری طرز زندگی ہے کہ اس سے اگر کوئی انحراف کرے گا تو ایسا انسان عقل مند نہیں کہلا سکتا، باشعور نہیں کہلا سکتا۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، ابراہیم علیہ السلام کے طرز زندگی سے انحراف کرنے والے بے وقوف اور احمق تو ہو سکتے ہیں، باشعور اور عقل مند انسان ایسا کبھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ابراہیم کا اللہ نے دنیا میں انتخاب فرما لیا تھا۔ اور ابراہیم کا طرز زندگی کیا تھا؟ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ ابراہیم کا طرز زندگی یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ ابراہیم پوری زندگی میں اطاعت شعاری اور اللہ کی فرما برداری کو حرز جان بنا لو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کے لیے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہوں اور اللہ کا فرما بردار بن رہا ہوں۔ گویا ابراہیم علیہ السلام کی یہ خوبی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو بیان کرتے ہوئے ایک مخصوص لفظ استعمال فرمایا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت ہے، اور وہ حنیف کا لفظ ہے۔ قرآن کہتا ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم نہ یہودی تھے، نہ نصرانی تھے، نہ مشرک تھے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام تو مسلمان تھے اور یکسو تھے۔ حنیف اس شخصیت کو کہا جاتا ہے جو ہر طرف سے اپنے تعلقات توڑ کر ایک کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ لے، اور ابراہیم کی یہ خوبی یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے ساری دنیا سے تعلقات کو توڑ کر ایک اللہ کا اپنے آپ کو بنا لیا تھا۔ اللہ جس سے کہتے اپنے تعلقات کو استوار کرتے، اور جس سے اللہ کہتے اپنے تعلقات کو توڑ لیتے۔ اس لیے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حنیف قرار دیا، یکسو ہونے والا قرار دیا، اور دنیا کو ان کے اتباع کی تلقین فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام کا مثالی خاندان، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں اسماعیل کو بھی، اسحاق کو بھی، اور اپنے پوتے یعقوب علیہ السلام، ان سب حضرات کو یہ تلقین فرمائی کہ مسلمان بن کر کے زندگی گزارنا اور اللہ کی فرما برداری کے اندر زندگی گزارنا۔ پھر اللہ ایک ضابطہ بیان کر رہے ہیں۔ یہودیوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے آباء و اجداد پر فخر کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ یاد رکھو وہ لوگ گزر چکے ہیں، انہوں نے جو کچھ کیا اللہ کے یہاں ان کو اس کا بدلہ ملے گا، لیکن تم جو کرو گے اس کا بدلہ ملے گا۔ تم ان کے دعوے کر کے اپنے آپ کو ان کے پیروکار یا اپنے آپ کو ان سے تعلق والا ثابت کر کے اللہ کے ہاں مرتبہ نہیں ثابت کر سکتے، بلکہ تمہیں بھی عمل کرنا پڑے گا۔ گویا قرآن یہ بتا رہا ہے کہ انسان کی زندگی عمل پر منحصر ہے، کسی کے ساتھ تعلق، رشتہ داری اور کسی کے ساتھ اپنے رابطے کے ساتھ منحصر نہیں ہے۔ اللہ ہمیں عملی زندگی میں کامیاب و کامران فرما دے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ یاد رکھیے دنیا کے لیے مثالی شخصیات صحابہ کرام کو بنایا گیا ہے۔ صحابہ کرام کا ایمان معیاری ایمان ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ویسا ایمان لے آئے جیسے تم ایمان لائے ہو۔ اور تم کون تھے؟ صحابہ کرام تھے جن سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ اے میرے نبی کے صحابہ، جیسا تم ایمان لائے ہو ایسا اگر یہ لوگ بھی ایمان لے آئے فقد اہتدوا، پھر تو ہدایت یافتہ کہلائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ،
اور اگر صحابہ کی طرز زندگی کو ان لوگوں نے اپنانے سے انکار کر دیا تو یہ لوگ گمراہی کے اندر مبتلا ہو جائیں گے اور ان لوگوں کو کبھی بھی کامیاب قرار نہیں دیا جا سکے گا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اپنے نبی کو اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کی کوئی مخالفت کرتا ہے تو آپ اس کے لیے جوابی کارروائیاں سوچنے کی بجائے آپ اپنا فرض منصبی نبھاتے رہیں اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا فرماتے رہیں۔ باقی رہا مسئلہ مخالفین سے نمٹنے کا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تمہاری طرف سے کافی ہو جائیں گے اور مخالفین کے مسئلے کو حل فرما دیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے رنگ کو اختیار کرو، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون، اللہ کا رنگ اختیار کیا جائے۔ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ دیکھیے، یہودیت کا رنگ مال اور پیسہ ہے اور عیسائیت کا رنگ اقتدار اور سیاست ہے، اور ایمان والوں کا رنگ جو ہے وہ ایک اللہ پر اعتماد اور توکل ہے جس کی تلقین قرآن کر رہا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ اللہ کا رنگ اختیار کر لو، اللہ کے رنگ میں رنگے جاؤ۔ اور پھر قرآن کریم یہ بتا رہا ہے کہ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل، ان لوگوں کا دعویٰ یہ تھا، یہودیوں کا کہنا یہ تھا کہ ابراہیم ہمارے اور اسماعیل ہمارے اور یعقوب ہمارے اور جتنے انبیاء گزرے ہیں وہ سب یہودی تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے اانتم اعلم ام اللہ، ذرا بتاؤ تو صحیح ان نبیوں کو تم زیادہ بہتر جانتے ہو یا اللہ زیادہ بہتر جانتے ہیں؟ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کے یہاں گواہی کو چھپا لے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ تمہارے اعمال سے غفلت کرنے والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد قرآن کریم تحویل قبلہ کے واقعے کو ذکر کر رہا ہے۔ تحویل قبلہ کا واقعہ یہ تھا کہ پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، پھر اللہ نے حکم دیا 18 مہینے کے بعد کہ اب تم لوگ خانہ کعبہ کی طرف رخ کیا کرو اور کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔ یہودیوں نے اعتراض شروع کر دیا، منافقین نے اعتراض شروع کر دیا، اور بعد مسلمانوں کی صفوں میں چھپی ہوئی کالی بھیڑیں بھی کھل کر کے سامنے آ گئیں اور انہوں نے اعتراضات شروع کر دیے کہ ایسا نبی ہے، کبھی کہتا ہے ادھر منہ کر لو، کبھی کہتا ہے ادھر منہ کر لو، کبھی بیت المقدس کو رخ کرتا ہے، کبھی کعبۃ اللہ کو رخ کرتا ہے، کسی بات پر یہ جمتا ہی نہیں ہے۔ جب یہ اعتراضات شروع کر دیے، قرآن نے کہا سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم، بے وقوف اور احمق لوگ کہیں گے کہ اپنے قبلے سے کیوں ہٹ گئے ہیں۔ آپ انہیں ضابطہ بتا دیجئے کہ یاد رکھیے قبلہ کسی جگہ کا نام نہیں، کسی علاقے کا نام نہیں، کسی مکان کا نام نہیں، قبلہ تو اللہ کے حکم کا نام ہے۔ قل للہ المشرق والمغرب، آپ بتا دیجئے کہ مشرق بھی اللہ کی، مغرب بھی اللہ کی، جس طرف اللہ رخ کرنے کا حکم دے گا ادھر ہی ہم منہ کر کے نماز پڑھتے چلے جائیں گے۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ اللہ نے تبدیلی کیوں کی، بیت المقدس سے ہٹا کر بیت اللہ کا کیوں حکم دیا، پہلے ہی بیت اللہ کا حکم کیوں نہیں دے دیا؟ اللہ فرماتے ہیں اس کی بھی ایک وجہ تھی، اور وجہ یہ تھی کہ ہم آزمانا چاہتے تھے، ہم دیکھنا چاہتے تھے۔ الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ہمارے نبی کی اتباع کرنے والا کون ہے اور اپنے من مانے طریقے پر چلنے والا کون ہے، اس لیے ہم نے یہ تبدیلی فراہم کی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے بتایا کہ امت مسلمہ کو اللہ نے امت وسط قرار دیا ہے، معتدل امت قرار دیا ہے، اور پھر امت مسلمہ کی ایک ذمہ داری یہ بھی رکھی ہے کہ قیامت کے دن جب انبیاء علیہم السلام پر فرض منصبی فریضہ رسالت کے اندر کوتاہی کا الزام لگایا جائے گا اور مشرکین اور ان کی کافر اقوام نبیوں پر یہ اعتراض کریں گی کہ انہوں نے اپنا فرض منصبی پورا نہیں کیا تھا اور اپنے فریضے کو ادا نہیں کیا تھا، تو امت مسلمہ کو بطور گواہ پیش کیا جائے گا۔ مسلمان نبیوں کے گواہ بنیں گے اور نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کی گواہی دیں گے۔ اسے قرآن کریم نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ پھر قرآن کریم یہ بتا رہا ہے کہ آپ چاہے سفر میں ہوں چاہے حضر میں ہوں، ہر حال کے اندر قبلہ رخ ہونا ضروری اور لازمی ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ دیکھیے اپنے مصائب اور مشکلات پر آسانی پیدا کرنے کے لیے اور مصائب اور مشکلات کو حل کرنے کا آسان راستہ قرآن بتا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کتنی مشکلات ہو، کتنی مصیبتیں پڑ رہی ہوں، ان کے اندر نماز
اور صبر کے ذریعے مدد طلب کر کے اپنے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ پھر قرآن کریم یہ بتا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے لیے جان لگا دیتے ہیں، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، غلبہ اسلام کے لیے، اسلام کے دفاع کے لیے جو لوگ جانیں لگاتے ہیں، یہ لوگ مردہ نہیں، مرنے کے بعد بھی یہ لوگ زندہ کہلاتے ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں قتل ہوتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، یہ زندہ ہیں، وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے ہو۔ اور پھر قرآن یہ بتا رہا ہے کہ اسلام کے لیے، ایمان کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے اگر آپ تیار ہیں تو پوری طرح سے آپ کو تیاری کرنی ہوگی۔ مشکلات آئیں گی، مصائب آئیں گے، آزمائشیں آئیں گی، یاد رکھو تم پر تھوڑا سا خوف بھی ڈالا جائے گا، بھوک بھی ڈالی جائے گی، مال اور پھلوں کے اندر کمی کبھی تمہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ وبشر الصابرین، ان تمام مصائب کے باوجود جو ڈٹے رہے اور ثابت قدم رہے، ایسے لوگوں کو خوشخبریاں ہیں کہ ان پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جائیں گے۔ ایسے ہی لوگوں پر اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں اترا کرتی ہیں اور ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ کہلاتے ہیں۔ صفا مروہ کو اللہ نے شاعر اسلام میں قرار دیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ایسی خاتون عورت ذات تھی، لیکن اس نے خاتون ہو کر، عورت ذات ہو کر کے اتنی بڑی قربانی دی تھی کہ اپنے گھر بار کو چھوڑا تھا، معصوم بچے کو لے کر کے جنگل بیابان میں آ کر کے پڑاؤ ڈال کے بیٹھ گئی تھی اور ہجرت کا کارنامہ سر انجام دیا تھا۔ اللہ نے کہا کہ صفا مروہ چونکہ اس خاتون حضرت حاجر علیہ السلام کی یادگار ہے، ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ کی یادگار ہے، اس لیے اسے بھی شاعر اسلام میں قرار دے دیا گیا۔ حج بیت اللہ کے لیے جو جائے گا یا عمرہ کرنے کے لیے جو جائے گا اسے صفا مروہ کے درمیان چکر لگانے پڑیں گے اس خاتون کی یادگار کے طور پر۔ پھر قرآن یہ بتا رہا ہے کہ اللہ نے جو ہدایت نازل کی، جو آیتیں اللہ نے آسمانوں سے نازل فرمائی، ان آیات کے اندر رد و بدل نہیں کرنا اور انہیں چھپانا نہیں ہے، بلکہ کھول کر لوگوں کے سامنے انہیں پیش کرنا ہے۔ اگر کوئی اس سے پہلو تہی کرے اور اللہ کی آیات کو چھپائے اور اللہ کے احکام کو بیان کرنے سے گریز کرے، ایسے انسان کو قرآن لعنتی قرار دے رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی بھی اس پر لعنت ہے اور تمام کائنات کے لعنت کرنے والوں کی لعنت اس پر پڑتی رہے گی۔ اور قرآن کریم یہ بتا رہا ہے کہ کافر لوگ اگر کفر کی حالت میں اس دنیا سے چلے جائیں گے تو وہ اللہ کی لعنت کے بھی مستحق ہوں گے، فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت کے مستحق ہوں گے۔ پھر قرآن نے توحید کا اعلان کیا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اکیلا ایک اللہ ہے جو عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، اللہ کی توحید پر دلائل پیش کیے جا رہے ہیں کہ آسمان و زمین میں غور کیجئے، کشتیوں کے اندر غور کیجئے کہ کس طرح پانی پہ چل رہی ہیں، اور پھر آپ ذرا غور کریں کہ انسانوں کے مفادات ان کے ساتھ وابستہ اللہ نے رکھے ہوئے ہیں۔ آسمان سے بارش برستی ہے، زمین سے کھیتیاں اگتی ہیں، بتاؤ تو صحیح یہ سب کارنامے کون سر انجام دے رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ان سب کے اندر لآیات لقوم یعقلون، عقل والوں کے لیے نشانیاں اور دلائل موجود ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح غیر اللہ کو ماننے والے مشرک اور کافر اپنے معبودان باطل سے محبت کرتے ہیں، ایمان والوں کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ کی محبت اس سے بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ اللہ کے لیے اگر وہ کٹ مرتے ہیں تو ایمان والوں کو اس سے بڑی قربانیاں دینے کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے، اپنے خاندانوں کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار رکھنا چاہیے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرماتے ہیں وہاں صورتحال یہ ہوگی کہ جن لوگوں نے دنیا میں لوگوں کو گمراہ کیا ہوگا، وہاں قیامت کے دن وہ اپنی برات کا اظہار کریں گے، لیکن ان کی برات کو قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ ایسے لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور وہ بڑا ہی افسوس کریں گے، لیکن جہنم سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے حلال اور پاکیزہ چیزیں تمہارے کھانوں کے لیے اتار رکھی ہیں، تم انہیں اپنی خوراک بنا سکتے ہو۔ اور پھر قرآن کریم یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے احکام کی جب اتباع کی دعوت دی جاتی ہے تو اس کے مقابلے میں لوگ کیا دلیل پیش کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے آباء و اجداد تو ایسا نہیں کرتے تھے، کیا ہمارے آباء و اجداد غلط چل رہے تھے؟ قرآن کریم یہ کہتا ہے یہ کافروں بے ایمانوں کا انداز ہے کہ اللہ کی دعوت کے مقابلے میں، اللہ کے قرآن کے مقابلے میں آباء و اجداد کی اتباع کی بات کی جائے۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، قرآن کہتا ہے اگر ان کے باوجود ان کے آباء و اجداد عقل سے کورے ہوں اور ہدایت یافتہ نہ ہوں
تو کیا پھر بھی یہ ان کے پیچھے چلتے رہیں گے؟ قرآن نے ایک صریح ضابطہ بیان کر دیا ہے کہ اگر بڑے اور اکابر اسلاف تمہارے صحیح راستے پر چلنے والے ہیں تو ان سے تعلق کا استوار کرنا ایمان کا تقاضا ہے، اور اگر تمہارے بڑے اللہ کی باتوں کی مخالفت کرنے والے ہیں تو ان سے تعلقات کو توڑ لینا ہی تمہارے ایمان کا تقاضا ہے۔ قرآن کریم اس کے بعد یہ بتا رہا ہے کہ تم پر مردار کو حرام کیا گیا ہے، بہتے ہوئے خون کو حرام کیا گیا ہے، خنزیر کے گوشت کو حرام کیا گیا ہے، اور غیر اللہ کے لیے جو چیز بھی نامزد کر دی جائے اسے حرام کر دیا گیا ہے۔ البتہ اگر کسی کی جان جا رہی ہو اور اسے اس کے علاوہ کوئی چیز میسر نہ آتی ہو تو اسے استعمال کرنے کی سد رمق، اپنی جان بچانے کے بقدر اسے استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ پھر قرآن کریم نے نیکیوں کی فہرست بیان فرمائی ہے، اور اس میں بتایا یہ ہے کہ نیکی اس بات کا نام نہیں جسے تم نیکی سمجھنے لگ جاؤ، بلکہ نیکی تو اس بات کا نام ہے کہ جس کے کرنے کا اللہ حکم دے دے۔ تو تمہارا مال اگر اللہ کے کہنے پر استعمال ہو تو یہ بھی نیکی ہے، اور تمہارا جسم اللہ کے کہنے کے مطابق نقل و حرکت کرے یہ بھی نیکی ہے۔ اللہ نے نیکیوں کی بڑی لمبی فہرست شمار کرائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ پر ایمان لانا، قیامت پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں نبیوں پر ایمان لانا، اور اللہ کے نام پر پیسہ خرچ کرنا، غریبوں یتیموں کی مدد کرنا، اور مسافروں سے تعاون کرنا، فقیروں کی مدد کرنا، اور غلاموں کو آزاد کرانا، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، اور اپنے عہد و پیمان کو پورا کرنا، اور مشکل اور تنگی میں اور خوشی میں ہر حال کے اندر اللہ کے دین پر ثابت قدمی رکھنا۔ ایسے ہی لوگ ہیں جو کہ سچے ہیں، اور ایسے ہی لوگ ہیں جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ پھر قرآن کریم قانون سازی کر رہا ہے انسانیت کے تحفظ کے لیے، اور اس کے لیے قرآن قصاص کا قانون بیان کر رہا ہے کہ اگر کسی کو قتل کیا جائے گا تو بدلے میں اسے بھی قتل کیا جائے گا، اور یہ ایسا قانون ہے کہ اس کے اندر انسانی حیات کا تحفظ ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ ارے عقل والو، قصاص کے اندر تمہارے لیے زندگی موجود ہے اگر تمہارے اندر کوئی ذرا سا بھی شعور موجود ہو، لیکن اس ضابطے کو پورے عدل و انصاف کے ساتھ نافذ کرنا ہوگا، اور اس میں مساوات رکھی جائے گی، اور اس ضابطے کو ہر ایک پر لاگو کیا جائے گا۔ پھر قرآن کریم نے یہ بتایا ہے کہ اگر کوئی وصیت کی گئی ہو تو وصیت پر پورے طریقے پر عمل درآمد کرنا چاہیے، اس میں کوئی رد و بدل کر کے دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ پھر قرآن کریم نے نظام صیام کو بیان فرمایا، روزوں کا جو نظام ہے قرآن اسے بیان کر رہا ہے، اور قرآن کریم نے یہ بتایا ہے کہ روزوں کے نظام کے ذریعے انسانوں کے اندر قرآن پر عمل کرنے کا جذبہ اور قرآن پر عمل کرنے کی صلاحیت بیدار ہوتی ہے۔ اس بنا پر یہ روزوں کا نظام مسلمانوں کو پیش کیا جا رہا ہے، اور رمضان کے مبارک مہینے کی عظمتیں قرآن کے نزول کی بنا پر ہیں، اس لیے رمضان کی فضیلت کو بھی بیان کیا، اور روزے کے کچھ احکام کو بیان فرمایا، اور یہ بتایا کہ دعائیں ایک اللہ ہی سے مانگی جائیں، اللہ دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں، اور رمضان کی راتوں میں کھانے پینے کی بھی اجازت دی، بیویوں سے ملنے کی بھی اجازت دی، اور اعتکاف کی حالت کے اندر پابندی لگائی کہ ایسے اعمال جو اعتکاف کے بغیر انسان سر انجام دے سکتا ہے، بہت سے ایسے اعمال ہیں جو اعتکاف کے اندر سر انجام دینے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر قرآن نے یہ بتایا کہ باہمی اموال کو باطل طریقے اور ناجائز طریقے پر نہ کھایا جائے، اور مقدمات قائم کر کے دوسروں کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ پھر قرآن کریم نے سوال کا جواب دیا ہے کہ چاند چھوٹا بڑا کیوں ہوتا رہتا ہے، قمری مہینوں کو چاند کے ساتھ منسلک کیوں کیا گیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے اوقات کا تعین اس سے کیا جاتا ہے، اور عبادات کے لیے حج کا تعین اس سے، رمضان کا تعین اس سے، عبادات کا تعین بھی اس سے کیا جاتا ہے۔ اس بنا پر چاند کے نظام کو اسلام نے اختیار کیا ہے۔ اور پھر قرآن کریم نے قتال کا حکم دیا ہے، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ قرآن کہتا ہے کہ جو تم سے مقابلہ کریں، جو تم سے قتال کریں، تمہیں بھی ان کے ساتھ قتال کرنا ہوگا۔ ایک بات میں عرض کروں گا کہ یہاں سے لے کر کے تقریباً 1.5 پاؤ تک قرآن کریم نے قتال کے موضوع پر گفتگو جاری رکھی ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ قرآن کریم نے یہاں جہاد کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ لوگ جہاد کے لفظ کے اندر تعویلیں کرتے ہیں، تو جہاد کرتے ہیں کہ صاحب ہم بھی جہاد کر رہے ہیں، ہم بیان کر کے جہاد کرتے ہیں، ہم قلم کے ذریعے جہاد کرتے ہیں، اس لیے قرآن کریم نے قتال کا لفظ استعمال فرمایا ہے، قتل کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ قرآن نظام کے مقابلے میں جو بھی آئے اسے قتل کر دیا جائے، ایسے شخص
کو باقی رہنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی جو قرآن نظام کا مقابلہ کرتا ہو۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اس وقت تک قتال جاری رہے گا، جہاد جاری رہے گا جب تک دنیا سے فتنہ ختم نہ ہو جائے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور پوری دنیا کا نظام ایک اللہ کے لیے قرار پا جائے۔ فَإِنِ انْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ اس کے بعد قرآن کریم نے بتایا ہے کہ اللہ کے نام پر پیسہ لگانا یہ کامیابی اور نجات کی دلیل ہے، اور اللہ کے نام سے پیسے کو بچا لینا یہ ہلاکت کی نشانی ہے۔ قرآن کریم نے حج و عمرہ کو مکمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ احصار یعنی اگر احرام باندھنے کے بعد بھی کعبۃ اللہ تک پہنچنا ممکن نہ رہے تو ایسی صورت کے احکام کو بھی قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے۔ پھر حج کے احکام کو بیان کیا اور حج کے اندر مساوات کے موضوع پر خصوصی توجہ فرمائی ہے۔ اور پھر اس کے بعد قرآن کریم نے دو قسم کے افراد کا تذکرہ کیا، ایک وہ لوگ جو اللہ کی بات کو سن کر اتراتے ہیں اور اکڑتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اللہ کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے تو جہنم کافی و شافی ہو جائے گی۔ اس کے بالمقابل ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے لیے اپنی جانیں خرید لیتے ہیں، اللہ کی رضامندی کے حصول کے لیے سب کچھ داؤں پر لگانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے بندوں پر اللہ بڑا ہی مہربان ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو دعوت دی کہ اے مسلمانوں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کی اتباع نہ کرو۔ پھر اللہ نے بنی اسرائیل پر اپنے انعامات کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ نے یہ بتایا کہ جنت میں جانے کے لیے یاد رکھو قربانیاں دینی پڑیں گی، مصیبتیں اور مشقتیں جھیلنی پڑیں گی، اس کے بغیر جنت کا راستہ میسر نہیں آ سکتا ہے، اور قربانیوں کے بعد ہی اللہ کی مدد اترا کرتی ہے۔ پھر قرآن کریم نے اللہ کے نام پر خرچ کرنے کی تلقین فرمائی ہے، اور قرآن کریم یہ بتا رہا ہے کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، جہاد اگرچہ ناگوار گزرتا ہے، قتال ناگوار گزرتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے لیے بہتر اور تمہارے مفاد میں ہے، اس بنا پر تم پر جہاد کو فرض کیا گیا ہے۔ اور پھر قرآن کریم یہ بتا رہا ہے کہ مشرکین سوال کرتے ہیں عن الشہر الحرام قتال فی، مشرکین یہ سوال کرتے ہیں کہ حرام حرمت والے مہینے یعنی رجب کے مہینے کے اندر قتال کرنا، اس مہینے کے قتال کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ ذرا اپنے طرز عمل پر بھی تو غور کرو۔ تم مسلمانوں سے پوچھتے ہو کہ رجب کے مہینے میں انہوں نے کافروں کو مارا ہے اور یہ بڑا جرم کیا ہے، تم نے کیا کیا ہے؟ تمہارا کیا کردار ہے؟ تم نے تو حرم کے بسنے والوں کو مارا ہے اور حرم کے باشندوں کو حرم سے نکلنے پر مجبور کیا ہے، خانہ کعبہ کا حج اور عمرہ کرنے سے تم نے روکا ہے، تمہارے اتنے بڑے بڑے جرائم ہیں، والفتنۃ اشد من القتل، تمہارے جرائم تو قتل سے بھی زیادہ برے ہیں، اس بنا پر تمہیں اپنے کردار پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ قرآن یہ بتا رہا ہے ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، ایمان والے، ہجرت کرنے والے اور اللہ کے نام پر جہاد کرنے والے، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ بڑے غفور الرحیم ہیں۔ پھر قرآن کریم نے شراب اور جوئے کے لیے ابتدائی قانون سازی فرمائی ہے، اور شراب اور جوئے کے مفادات اور ان کے نقصانات میں تقابل کی دعوت دی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ ان کے نقصانات زیادہ ہیں، اس بنا پر عقل مند انسانوں کو اس سے دور رہنا چاہیے۔ اور پھر قرآن کریم نے تلقین فرمائی ہے یہ تکافل یتامہ، یتیموں کی کفالت کرنے کے نظام کو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے، اور یہ بتایا ہے یتیموں کی نگہداشت اور ان کی دیکھ بھال یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اور پھر قرآن کریم نے یہ بتایا کہ اہل ایمان، باندیوں اور غلاموں کے اندر قرآن کریم نے یہ بتایا ہے کہ تمہیں اہل ایمان کو مشرکوں پر ترجیح دینی چاہیے۔ اور پھر قرآن کریم نے خواتین کے خصوصی مسائل کا تذکرہ شروع کر دیا، حیض کے مسائل کو بتایا، اور بتایا کہ ان ایام کے اندر شوہر اپنی بیوی سے نہیں مل سکتا ہے، اور خواتین کے لیے بھی یہ پابندی ہے کہ وہ جب تک پاک نہ ہو جائیں اپنے شوہروں کے قریب نہ جائیں۔ خواتین کو قرآن کریم یہ بتا رہا ہے کہ تمہارے لیے کھیتی کا ذریعہ بنایا ہے کہ اس سے تمہاری نسل اور تمہاری اولاد پیدا ہوتی ہے، لیکن اپنے مستقبل یعنی قیامت کو بھی پیش نظر رکھو اور اللہ سے ملاقات کو بھی سامنے رکھو۔ قرآن کریم نے یہ بتایا کہ قسمیں جو کھائی جاتی ہیں تو یہ پورا کرنے کے لیے کھائی جاتی ہیں، اس لیے جو قسمیں انسان کھاتا ہے اسے پورا کرنا چاہیے، لیکن بات بات میں اللہ کو بیچ میں لا کر کے قسمیں نہیں کھانی چاہیے، جھوٹی قسمیں نہیں کھانی چاہیے۔ اور پھر قرآن کریم یہ بتا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص ایلا کر لے، ایلا کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ
نہ ملنے کی قسم کھا لینا، تو قرآن کریم نے اس کا حل یہ بتایا ہے کہ 4 مہینے تک انتظار کیا جائے گا۔ اگر 4 مہینے کے اندر اندر بیوی سے ملاقات کر لی تو ایسی صورت میں قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا، اور اگر 4 مہینے تک نہ مل سکا تو بیوی پر طلاق بائن باقی ہو جائے گی۔ اس کے بعد قرآن کریم نے طلاق کی عدت کا بیان فرمایا ہے، اور پھر قرآن کریم نے بتایا کہ متعلقہ عورتیں جن کی عدت پوری ہو چکی ہو انہیں شادی سے روکنا نہیں چاہیے۔ پھر قرآن کریم نے بچوں کے دودھ پلانے کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اس کے بعد قرآن کریم نے ایسی خواتین کی عدت کا ذکر کیا جن کے شوہروں کا انتقال ہو چکا ہو کہ انہیں 4 مہینے 10 دن تک عدت گزارنی پڑے گی۔ اس کے بعد قرآن کریم نے ایسی خواتین کا بھی تذکرہ کیا جنہیں میاں بیوی کی ملاقات سے پہلے ہی طلاق ہو جائے، تو ایسی صورت کے اندر ان کے احکام کو ذکر فرمایا ہے۔ اور پھر اس کے بعد قرآن کریم نے جہاد سے راہ فرار اختیار کرنے والوں کے کچھ واقعات ذکر فرمائے ہیں، جن میں ایک واقعہ تو یہ ذکر کیا کہ کچھ لوگ تھے بنی اسرائیل کے اندر جو جہاد سے ڈرتے تھے اور جہاد کے لیے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، اللہ نے ان پر موت طاری فرما دی، اور پھر اس کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں اللہ نے انہیں پھر زندگی عطا فرمائی، اور انہیں بتایا کہ اللہ چاہے تو بغیر جہاد کے بھی موت عطا فرما سکتے ہیں، لہذا صرف موت کی وجہ سے جہاد سے ڈرنا یہ کوئی سمجھداری کی علامت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے بتایا طالوت مسلمانوں کے بادشاہ گزرے ہیں اور جالوت کافروں کا بادشاہ گزرا ہے، ان کے درمیان باہمی طور پر مقابلہ ہوا تھا۔ جن ایمان والوں نے طالوت کے احکام کی پابندی کی وہ تھوڑے سے باقی بچے تھے، اور ان کی تعداد بمشکل تمام 313 ہوگی، اور اس تھوڑی سی تعداد کو اللہ نے کامیاب و کامران کر کے دنیا کو یہ بتا دیا کہ اللہ کا نظام ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنے معمولی چند افراد کو اللہ نے بڑے بڑے افراد پر، بڑی بڑی جماعتوں پر غلبہ نصیب فرمایا ہے۔ اللہ جس کی مدد کرتے ہیں وہی غالب ہوا کرتا ہے۔ پھر قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین، یہ اللہ کی آیات ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ واقعات ہیں تاریخی جنہیں آپ بیان کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی جو امی تھے، کسی اسکول کے اندر انہوں نے تعلیم نہیں پائی تھی، وہ ان واقعات کو بیان کر رہے ہیں جو گزشتہ تاریخ کے واقعات ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ان واقعات کا بیان ایک امی شخصیت کی زبان سے ہو جانا یہ اس بات کی علامت ہے کہ جو قرآن وہ سنا رہا ہے وہ اللہ کا قرآن ہے، اور وہ نبی اللہ کا برحق رسول ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق برحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ 2 سپاروں تک گفتگو مکمل ہوئی، کل انشاءاللہ تیسرے سپارے کے مضامین کو بیان کیا جائے گا۔